السلام علیکم ناظرین دوستو، میرے چینل اسٹوری سنیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے، خوش آمدید ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی دو بوڑھی عورت کی کہانی سنانے والا ہوں، جس میں بہت ہی سبق آموز باتیں ہیں اور معاشرے کے اندر، گھریلو معاشرے میں اور گھریلو خواتین کے لیے اس کے اندر بڑا ہی اہم سبق ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا تھا، اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس کی والدہ نہایت نیک اور شریف عورت تھی، بوڑھی عورت تھی۔ ادھر اس کی بیوی کی والدہ بھی بوڑھی تھی، مگر تھی بڑی چنچل اور چال باز۔ اتفاق سے ان دونوں میاں بیوی کی مائیں، دونوں بوڑھی عورتیں نابینا تھیں۔ اس کی بیوی کی ماں اپنی عادت کے مطابق اپنی بیٹی یعنی اس شخص کی بیوی کو بہکاتی اور اکساتی رہتی تھی، جس سے آئے دن ساس بہو میں سخت جھگڑا رہتا تھا۔ آخر یہ شخص تنگ آ کر اپنی ضعیف و ناتواں کمزور والدہ کو اپنے ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا اور ایک چٹیل میدان میں، ایک سنسان جنگل میں اس کو چھوڑ آیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس جگہ، اس سنسان جنگل میں یہاں چھوڑ دینے سے اس کو یہاں کے جانور، یہاں کے درندے اسے ہلاک کر ڈالیں گے، اسے مار دیں گے اور اس جنگل کے درندے اس کو پھاڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی اس ضعیف ماں کو، اپنی اس صابرہ ماں کو اس بے عیار و مددگار جگہ پر چھوڑ کر چلایا، بغیر کسی کے سہارے چھوڑ کر چلایا اور اس کو جنگل کے درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلایا، تو کچھ دیر کے بعد، اس کے واپس آنے کے بعد، جنگل کے درندے شیر، چیتا، بھالو اسے گھیر لیے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے نے اس کے پاس آ کر دریافت کیا کہ بڑی بھی، یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ضعیفہ نے کہا، بہت اچھی آوازیں ہیں، اونٹ، گائے، بکریاں بول رہی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، بہتر ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ تو چلا گیا۔ اب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جنگل اونٹ، گائے، بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگلے روز اس کے بیٹے کو خیال آیا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح، آخر بوڑھی ماں کا کیا حال ہوا، ان پر کیا گزری۔ غیر جب بیٹے نے جا کر دیکھا تو ماں کے قریب تمام جنگل میں اونٹ، گائے اور بکریوں سے وہ علاقہ بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اس نے حیرانی جتائی۔ حیران ہو کر اپنی والدہ سے معلوم کیا کہ اماں، آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تو ماجرا کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹے، تو نے میری نافرمانی کی، میرے ساتھ ناروا سلوک کیا، میرے ساتھ غلط سلوک کیا اور اپنی بیوی کی بات مانی۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا ہے۔ اپنی والدہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور بہت ہی پریشان ہوا اور اپنی والدہ کو اس عطائے خداوندی، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ اپنی ماں کو گھر لے آیا۔ اب کیا تھا، اس کی بیوی کو ساس کی یہ نعمتیں دیکھ کر بڑا ہی حسد ہوا، وہ برداشت نہیں کر سکی۔ وہ حسد سے، بغض سے اپنے اندر ہی اندر جلنے لگی، اپنے شوہر سے ضد کرنے لگی کہ میں اس وقت تک ہرگز تجھ سے خوش نہیں ہوں گی جب تک تو میری بوڑھی نابینا ماں کو بھی اسی جنگل میں، اسی جگہ پر جہاں تم نے اپنی ماں کو چھوڑا تھا، اسی جگہ پر میری ماں کو بھی چھوڑ کر آؤ۔ مجبوراً وہ شخص اپنی بیوی کی ماں کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑ آیا۔ اب جب شام ہوئی اور اس بڑھیا کو درندوں نے گھیر لیا تو پھر خدا کے حکم سے وہی فرشتے آئے اس بوڑھی عورت کے پاس اور معلوم کیا یہ کیسی آوازیں ہیں جو آپ اپنے ارد گرد سن رہی ہیں۔ بوڑھیاں نابینا تو تھی ہی، کہنے لگی، یہ تو درندوں کی آواز ہے، یہ شیر، باغ، چیتے کی آواز ہے جو مجھے شاید ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں اور مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو چلا گیا اور درندوں نے چیڑ پھاڑ کر بڑھیا کو کھا لیا، بڑھیا کا کام تمام کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے پھر اپنے شوہر پر تقاضے کیا، ضد کرنے لگی کہ جا کر دیکھو میری ماں کو، میری ماں پر کیا گزری، ان کا کیا حال ہوا، اس نے کیا اللہ کی طرف سے دولت حاصل کی، کیا مال جمع کیا، کیونکہ اس عورت کا خیال تھا کہ شوہر کی ماں کی طرح میری ماں نے بھی اسی طرح مویشی جمع کر رکھے ہوں گے۔ مگر جب اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو کیسا مویشی،
कैसा जानवर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बुढ़िया से जंगल बिल्कुल खाली था, न बुढ़िया का पता न कोई मवेशी का पता, पूरा इलाका खाली। सिर्फ वहाँ पर बुढ़िया की हड्डी गुड्डी बची हुई थी और उसके जिस्म के कुछ चिथड़े बचे हुए थे और कोई जानवर नहीं था, क्योंकि उसका तो रात ही काम तमाम हो चुका था। जहाँ तहाँ टूटी फूटी हड्डियों के सिवा कुछ भी ना पाया, जो जमा करके उसने अपनी बीवी के सामने लाकर रख दिया। और बीवी उनको देखकर अपने ख्याल की गलत ताबीर से और अपने गलत फैसले पर बहुत ही नादिम और शर्मिंदा हुई। आखिर इसी गम में घुल घुल कर वो खुद भी मर गई। सच है, हसद और बोझ का यही नतीजा होता है। इसलिए हर इंसान को अपने अंदर से हसद और बोझ की बीमारी निकाल देनी चाहिए, किसी से भी हसद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आखिर में आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि अगर इस तरह की बेहतरीन कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में जाकर के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो वक्त पर मिल सके। दोस्तों, अब